بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، کمشنر صاحب چند چڑھائے گا اگر وہ سچا ثابت ہو۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے ورکروں کے لیے ایک ایسی سرپرائز تیار ہے کہ وہ دنگ رہ جائیں گے اور بہت انجوائے کریں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ جبکہ تیسری طرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی غیر متوقع بیانات پہ اور لا تعلقی لا علمی، یہ بھی ایک بات ہے کہ آیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس ایک واقعے سے لا علم ہو۔ یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ سامعین کرام، الیکشن کمیشن اگر واقعی وہ سچ بول رہے اور واقعی اس کا ضمیر جاگ گیا، جبکہ فجر کے ٹائم وہ خودکشی کر لیتا ہے اور دوپہر کے ٹائم ٹاٹ باٹ ہو کے آ جاتا ہے اور پریس کانفرنس کر لیتا ہے، اور اس پریس کانفرنس کو بھی پی ٹی آئی کی قومی ٹی وی چینل کے اوپر نشر کیا جاتا ہے اور پی ٹی وی بھی ان کو کوریج دے دیتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت سے باتیں اب اٹھ رہی ہے۔ کمشنر صاحب کی رپورٹ تو تیار ہو گئی ہے۔ آیا پہلے بات کر لیتے کہ آیا ان کا کیا تعلق ہے۔ مختصراً یہی کہ وہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ کا ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا کمشنر صاحب ہے۔ نون لیگ، ان کی پوری خاندان نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کے 2 بیٹے، 3 بھائی اور 4 بہنیں۔ او پی ایم ہاؤس کے سیکریٹریٹ میں بھی اعلی عہدوں پہ رہ چکے اور حمزہ شہباز صاحب بھی اس کا گھر کا وزٹ کر چکے ہیں، اور حمزہ شہباز صاحب کا دستراز اور بڑے قریبی رواسم بھی ان کے ساتھ وہ بھی آیا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ یہ رپورٹ آ گئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس کچھ پارٹیوں کے لوگ ان کے ذہن پہ اور ذہنی توازن پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ رپورٹ سے آیا ہو گیا کہ وہ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ سامعین کرام، ایک بندہ فجر کے ٹائم خودکشی کا ارادہ رکھ لیتے ہیں، دوپہر کو پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ادھورا پریس کانفرنس۔ کس طرح ادھورا؟ وہ آدھا سچ کہہ دیتے۔ وہ کہہ دیتے کہ میرے اوپر پریشر تھا، اوورسیز کا پریشر تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ پریشر کس نے ڈالا تھا، کس کی وجہ سے اس نے یہ بقول ان کے اس گناہ کا مرتکب ہوئے۔ اور دوسری طرف اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 13 سیٹیں تو 11 پی ایم این ایل کو، ایک پیپل پارٹی کو اور ایک آزاد تو اس نے کر دیا، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے 26 سیٹیں، اس کے بارے میں بھی اس نے کوئی بات نہیں کی کہ ہم نے صوبائی اسمبلیوں کے سیٹوں کو بھی ہرایا۔ جبکہ یہاں کے 13 کے 13 اور 26 کے 26 سیٹیں ذرائع بتا رہے کہ وہ سب پی ٹی آئی جیت رہے تھے، آزاد امیدوار جیت رہے تھے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہی ہے کہ کیا اس دھاندلی اور اس ایگریمنٹ کے تحت ان کے کسی کے ساتھ سودا ہوا تھا؟ کیا وہ سودا اور وہ وفا پورا نہ کیا گیا اور اس نے پریس کانفرنس کر لی؟ کیا وقتی طور پہ اس نے جو باتیں کی ہیں وہ اس ٹائم تک پورے ہیں، یا ان کے پاس مزید بھی ان کے شواہد موجود ہیں؟ جبکہ سامعین کرام، پاکستان بڑے کروشل سٹیج سے گزر رہے، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، آئینی طور پہ۔
ایک طرف ایک پارٹی جو سب سے مقبول ترین پارٹی تھی، ان کو تو الیکشن سے اور سسٹم سے باہر کرنا تھا. ان کے لیے ایسے گرد و پیش استعمال کیا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ ان کا تو بلہ چھین گیا، ان کی قیادت کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن 8 فروری پہ لوگ اتنے تعداد میں باہر نکلے اور اس نے اس نشانات کو چن چن کر ٹھپے لگائے اور ایک بندے کو پاس کیا، ایک بندے کو مینڈیٹ دیا. یہ لوگ بھی خبر تھے، لیکن ان کو بے خبری کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ نیٹ بند تھا، موبائل بند تھا. اور جب ان کو پتہ چلا تو اتنا ٹرن آؤٹ ہوا تھا کہ ان کو پھر مینیج کرنا مشکل تھا. جب نتیجہ اور رزلٹ اناؤنسمنٹ سٹارٹ کی گئی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو 80% سے 90% ایک بندے کو اور ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے. تو ان لوگوں نے پھر رزلٹ روک دیا اور 2-4 گھنٹے نہیں، پورا 7-8 گھنٹے روک دیا، اور اس میں سے 45 کے بدلے 47 کے فارم ایشو کی گئی. کچھ ذرائع بتا رہے کہ ابھی بھی کچھ حلقوں میں ٹپے لگ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں جن کو فارم 47 سے پاس کیا گیا، اس حلقوں میں اب وہ مینڈیٹ پورا کر رہے اور ووٹوں پہ ٹپے لگ رہے اور انگوٹھے لگ رہے. لیکن اگر ٹرانزٹ اور لیبارٹری ٹرانزٹ ہو گئی ہے تو ایک ایک ووٹ پہ ایک ایک بندے کے 50-50 60-60 100-100 انگوٹھے لگے ہوں گے، اور یہ زیادہ دیر تک ٹکے گی نہیں. دوسری طرف کچھ ذرائع بتا رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی بھی اس کے اوپر ریمارکس آئے. آپ نے ریکارڈ او اس پورے ماجرے سے باخبر تھے، لیکن جب آن سکرین آن دا ریکارڈ وہ سامنے آئے تو اس نے لا تعلقی اختیار کی. الیکشن کمیشن نے بھی لا تعلقی اختیار کی، جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ لیاقت چٹا صاحب میں نے کبھی نہ پہلے سنا نہ اس سے ملاقات کی، اور جو اس نے الزامات لگائے ان کا ثبوت اگر ہو تو وہ سامنے لے کے آئے. اور ان کی بات صحیح بھی ہے، الزامات کوئی کسی کے اوپر بھی لگا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ثبوت سامنے لانا پڑے گا. جبکہ نون لیگ والوں کو کچھ ذرائع سے انفارم کی گئی ہے اور کچھ ذرائع سے اس کو اطلاع پہنچائی گئی ہے کہ اگر پنجاب آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو وفاق بھی لوگے. یہ نہیں ہے کہ کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ. اگر دانلی کی گئی ہے تو پنجاب کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی. تو وفاق اب آپ لوگ نہیں چھوڑ سکتے، وفاق بھی لوگے اور پنجاب بھی لوگے. اور اگر اس طرح نہیں تو جو قومی اسمبلی کے سیٹیں آپ لوگوں سے چنی جائے گی تو اس سے دگنی سیٹیں وفاق سے بھی، اور یا وفاق سے جو سیٹیں چنی جائے گی تو اس سے دگنی بھی پنجاب سے بھی سیٹیں آپ لوگوں سے چنی جائے گی. یہ تلوار ان کے گلے لٹک رہی ہے. تو آنے والے وقت بتائے گا کہ کیا واقعی لیاقت چٹا صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے یا یہ الیکشن کو کلعدم قرار دینے کی ایک سازش ہے. اور اس سازش کے بحاف پہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نگران حکومت مزید چلے اور ملک ایک نئے انتخابات کا پھر متقابل ہو جائے. آنے والے وقت بتائے گا کیا اور بھی کمشنر سامنے آنے کے لیے تیار ہے. کچھ حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے، اور بھی بیوروکریٹس سچ بولنے کے لیے تیار ہے، یہ بھی مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہونا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.